अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वीलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम है, मुल्क की एक बड़ी मकबूल जमात के नाम है। इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं जेल से, उनके साथ छेड़छाड़ कौन करता है, उन पैगामात के साथ हेरा फेरी कैसे और कब कब हुई, बिलखुसूस एक ताज़ा मिसाल एक ट्वीट की सूरत में। अलीमा बीबी के नाम उन्होंने क्या अहम पैगाम दिया, जो लेकर के वो अचकज़ई साहब से मुलाकात करने की कोशिश में जब थी कल शाम, तो उससे पहले अचकज़ई साहब के पास एक और अहम सियासतदान आन पहुंचे। उसका मकसद क्या था? अली अमीन गंडापुर क्यों एतमाद खो रहे हैं इमरान खान साहब का, और अचकज़ई के ऊपर एतमाद क्यों इमरान खान साहब बहाल कर रहे हैं बार बार, और क्यों बार बार जोर देके कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब तक ये बात पहुंचाई जाए, और उन्हें क्यों लगता है कि पार्टी तोड़ने की साजिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी कुछ ऑपरेशन के तनाजुर में वो ये बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का पासपोर्ट ब्लॉक, इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने एक थीसिस दिया है, एक फतवा दिया है, और ज़ुबैर अली खान एक सहाफ़ी हैं, अमेरिका होते हैं दिनों, उन्होंने भी एक राय दी है। आज बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, जानकारी है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, और मुझे पता है कि इस वीलॉग के बाद मुझे पीटीआई कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आएंगे, कुछ रहनुमाओं के फ़ोन भी आएंगे। तो याद रहे कि सहाफ़ी अपने सोर्स नहीं बताता, खबर बताता है, और उस खबर के मज़र, उस खबर के दुरुस्त होने के सबूत अब आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अरसे से ये नाचीज़ अपने वीलॉग में अर्ज़ कर रहा था कि खान साहब दस्तयाब क़यादत के हवाले से उस तरह से एतमाद अब नहीं रखते, इसीलिए उनका नज़र इंतखाब अचकज़ई साहब पर जाके ठहरा था। अचकज़ई साहब को वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इसीलिए बनाना चाहते हैं। अब भी जो अहम तरीन पैगामात उनके हैं बज़रिया अलीमा बीबी, सिर्फ वो अचकज़ई साहब तक पहुंचाने की तरकीब हो रही है। जो वकला या दीगर लोग पैगाम लेके आते हैं, या जो बाद में ट्वीट्स होते हैं, उस हवाले से विद इन पीटीआई ये तशवीश पाई जाती है कि उन पैगामात के साथ हेर फेर होता है। ताज़ा एक ट्वीट था जो मुराद सईद साहब के हवाले से था, जिसमें उनको शाबाश दी जा रही है, और मेरे कहने पे वो रूपोश है। इस ट्वीट ने बड़ा स्पार्क फैलाया विद इन रैंक्स एंड फाइल्स। मेरे पास खबर ये है कि ये ट्वीट ना अलीमा बीबी को बता के किया गया, ना इमरान खान साहब ने इस बारे में कोई गुफ्तगू की, बल्कि एक वकील रहनुमा और कुछ बाहर बैठे दोस्त, उनके तवस्सुस से ये ट्वीट किया गया। और जिस शख्स के बारे में ट्वीट किया गया वो ख़ुद भी इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो मंजर आम पर नहीं थे, उनके बारे में खबरें नहीं थीं, उनका नाम ज़ेर बहस नहीं आ रहा था। तो मेरी इत्तला ये है कि फिर वो नाम ट्वीट की सूरत में ज़ेर बहस आया। अब आ जाते हैं एक्सक्लूसिव तरीन चीज़ों के ऊपर। खान साहब को ये लगता है कि जो दहशतगर्दी का मामला है, ये उनकी राय है, इसका हल ऑपरेशन नहीं है, और उनका जो अलीमा बीबी से कल मुकालमा हुआ, वो मुकालमा बड़ा अहम है। उन्होंने कहा, जी मैंने अली अमीन को बार बार पैगाम पहुँचाया है कि ऑपरेशन किसी सूरत सूबे में नहीं होना चाहिए। आप अफ़गानिस्तान जाएं, आप जरगे बैठाएं, और केपी के अंदर जितनी अपोजिशन जमातें या सियासी जमातें हैं उनकी इकट्ठ करें। तो अली अमीन को मेरा पैगाम क्यों नहीं पहुंचता? अब उस सिलसिले में कोट अनकोट उन्होंने कहा, जी अलीमा बीबी को, कि आप इनको बताती नहीं कि ये इमरान खान का पैगाम है जो मैंने आपके नाम पहुँचाया। मेरी पार्टी, मेरी जमात, मेरा सूबा, और आप उसके हुक्मरान हैं, तो मेरा पैगाम उस तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता? उन्होंने कहा अलीमा बीबी ने कि मैं उनको बताती हूँ कि ये इमरान खान का पैगाम है और वो ये कह रहे हैं। तो आगे से इमरान साहब ने कहा कि तो फिर ये तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आगे से अलीमा बीबी ने कहा, ताकि मैं आपका मैसेज ना दे सकूं। यहाँ एक और मुकालमा होता है कि पैगाम पहुंच नहीं रहा या वो सुन नहीं रहा। ये कोट एंड कोट जो मैंने सुना है बता रहा हूँ, जिम्मेदार ज़राए से मेरी बात हुई है। तो आगे से अलीमा बीबी ने कहा कि आप खुद समझदार हैं। यहाँ बात ख़त्म हो गई, और वहाँ इत्तला है कि इस मुकालमे के मौके पर इमरान खान साहब खासे बरहम हुए, अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी, और जो केपी की सूरत हाल है उस हवाले से भी। यहाँ जहाँ वो मिलिट्री क़यादत का नाम भी लेते हैं, 9 मई का जिक्र भी करते हैं, जो खबरें आप देख चुके हैं, वहाँ उन्होंने जो मेजर अदनान SSG के बहादुर कमांडो, उनको हमने भी खराज तहसीन पेश किया, उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हम अपने बच्चों की लाशें नहीं उठाना चाहते, ऑपरेशन उनके नज़दीक हल नहीं है, मुज़ाकरात और बातचीत हल है। इस पर वो बरहम है कि जो इस सिलसिले में मैं हिदायत दे रहा हूँ अली अमीन को, वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा। इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने, कल आपको याद होगा उनका क्लिप आया, उसमें उन्होंने कहा, जी मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है 9 मई के बाद, मैंने अप्लाई किया हुआ, अभी तक पासपोर्ट नहीं जारी किया जा रहा, तो मैं कैसे जा सकता हूँ अफगानिस्तान, लेकिन मैं को वफ्द भेजूंगा। और एक और जगह शायद उन्होंने कहीं कहा है, मुझे जो इत्तला मिली, कि मेरा तो इस्तेहकाक ही नहीं है कि मैं जाऊँ अफगानिस्तान, किस हैसियत से जाऊँ और क्या बात करूँ, इस्तेहकाक नहीं है। ये भी मैंने इत्तला सुनी। इसके ऊपर 2 सीनियर सहाफ़ियों उन्होंने राय दी है। इमरान रियाज खान साहब ने राय ये दी कि आप CM हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, आपका पासपोर्ट तो ब्लॉक हो ही नहीं सकता, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं। ये इमरान रियाज साहब ने एतराज़ किया है। ज़ुबैर अली खान साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के साथ आप चरसी तिक्का कढ़ाइयाँ खाते हैं पेशावर में, ये FC के जवान एक दफ़ा शहीद हुए, ज़ुबैर के बकौल
اس کے بعد کھانا یہ کھلایا گیا ان کے بقول، میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تب تو چرسی کڑھائی ٹکا آپ نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، اور ویسے بھی آپ ان سے ملتے ہیں، تو حیرت ہے کہ چرسی کڑھائی ٹکا تو آپ کھا لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، پاسپورٹ نہیں آپ بنوا سکے ان سے کیونکہ وزیر داخلہ وہ ہیں۔ تو ان دو صحافیوں نے علی امین کے اوپر یہ تنقید کی ہے۔ اب آ جائیں تیسری بات یہ ہے کہ جو ود ان پی ٹی آئی اندرونی اختلافات اور خواتین کی جو لڑائیاں ہیں، اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے شدید حقارت سے تبصرہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ میری ہی پارٹی کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں، اور اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ بے تکی مہم ہے۔ ایک معاملہ اور یہاں پہ درپیش آتا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مراد سعید صاحب کے بارے میں جو ٹویٹ تھا، وہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ود ان پارٹی اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ ٹویٹ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیونکہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو علیمہ بی بی کے حامی ہیں یا ان کے ساتھ لوائل ہیں اور عمران خان صاحب سے زیادہ لوائل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر پارٹی کی قیادت اور علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کی ہدایات اور پیغامات پر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافی زبیر علی خان پھر ایک اور موقع پہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اوپر کہ آج علی امین نے باقاعدہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ کسی اور کے وزیر اعلیٰ، یہ ان کی رائے ہے۔ اس موقع پر جو ان کے پیغامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی مبینہ اطلاع ہے، اس میں علیمہ بی بی اور خان صاحب کے اوپر جو لوگ زیادہ تکیہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ لوائل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں کچھ رہنما جو پردہ پوش ہیں یا روح پوش ہیں، انہوں نے کچھ وکلاء کے ساتھ مل کے اور باہر بیٹھی کچھ شخصیات کے ساتھ مل کے جو شاید سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہوں، ان کے ذریعے یہ ٹویٹ کروایا تاکہ ان کا نام جو کہ گمنام ہوتا جا رہا تھا اور ان کے اوپر عدم اعتمادی بھی سامنے آتی جا رہی تھی، ان کا کردار بھی ہلکا سا نیچے جاتا جا رہا تھا، تو ان کو گلوریفائی کیا جائے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے اندر بحث بھی جاری ہے کہ یہ ٹویٹ کیسے ہوا، کب ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، لیکن آبویسلی پارٹی اس سلسلے میں وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکے گی۔ جب علیمہ بی بی کل ملاقات کے بعد باہر آئیں تو پارٹی کے اندر ایک رائے یہ پائی گئی کہ وہ پیغام سچا اور کھرا اور انسینسرڈ ہوتا ہے جو علیمہ بی بی لے کے آئیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کوئی اور رہنما جب پیغام لے کے آتا ہے تو اس میں اگر مگر اور زیر زبر کی غلطی یا مارجن پایا جاتا ہے۔ یہ رائے بھی پارٹی کے اندر مصدقہ طور پر اب ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ تو جب علیمہ بی بی آئیں تو ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ خان صاحب کا جو مکالمہ ہے علیمہ بی بی سے میں نے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ میرا پیغام کیوں نہیں اس تک پہنچتا، کیوں نہیں وہ عمل کرتا میرے پیغامات کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ذمہ داریاں تمام تر امیدیں محمود خان اچکزئی سے باندھ لیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی بھی سیاسی طور پر وہیں کھڑے ہیں جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں عرض تو کر رہا ہوں کہ ان کی یہ نگاہ انتخاب ہے کہ وہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز میں بڑی مزاحمت پائی جاتی ہے کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے میل ملاقات تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک دیا علیمہ بی بی کو، وہ یہ ہے کہ آپ اچکزئی سے خود ملیں اور میرے پیغامات اور میری جو گفتگو ہے وہ ان تک کمیونیکیٹ کریں۔ علیمہ بی بی نے کل ملنا تھا محمود خان اچکزئی صاحب سے، آل واز سیٹ، میرے پاس اس کی مصدقہ اطلاع ہے کہ ملاقات طے ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں اچکزئی صاحب کے جو عزیز و اقارب یا ان کے جو لوگ ذمہ دار ہیں اور علیمہ بی بی کے آس پاس ان کی کمیونیکیشن ہو چکی تھی اور ملاقات طے تھی۔ اس سے پہلے کہ محمود خان اچکزئی سے علیمہ بی بی کل ملتی، اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ ایک اور اہم سیاستدان جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، شاید مصطفیٰ کمال ہوں، وہ اچکزئی صاحب سے ملاقات کے لیے آ گئے، تو پھر علیمہ بی بی کی کل ملاقات نہیں ہو سکی جو کہ جلد ہوگی۔ اس ملاقات میں ایک ایسا پیغام ہے جو علیمہ بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈسکس نہیں کیا، وہ انہوں نے کہا جی کہ اچکزئی صاحب تک ہی پہنچاؤں گی اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس موضوع پہ کیا بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جب بھی کے پی میں آپریشن ہوا، اے این پی کے دور میں ہوا ہو، تو اس سے پارٹی ٹوٹتی ہے، پارٹی کمزور ہوتی ہے، عوام اس پارٹی کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اس کی مثال اے این پی ہے۔ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا مقصد پی ٹی آئی کو کمزور کرنا اور توڑنا ہے۔ میری جماعت اور میرا صوبہ اور میری پارٹی کا اگر حکمران ہے تو وہ میری باتوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ عمران ریاض اور زبیر علی خان جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہیں، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ علی امین اب ان کے اتنے وزیر اعلیٰ نہیں رہے جتنے کسی اور کے ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک اہم جملہ انہوں نے بولا کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں، جو میں نے ایک ذمہ دار سے سنا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے بارے میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ یہ میں نے نہیں کروایا، بلکہ وہ تو یہ ذمہ داری کسی اور پہ عائد کرتے ہیں۔ میں کنٹروورشل چیزوں میں نہیں پڑوں گا، جو معلومات میرے تک تھیں
وہ میں نے آپ تک پہنچا دیں۔ ایک اور اہم خبر یہ کہ انہوں نے پھر زور دے کے کہا کہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہیں وہاں سے بھی پی ٹی آئی مستعفی ہو۔ استعفے دینے، کمیٹیوں سے نکلنے کے بعد میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب اس بارے میں بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر بات نہیں بنتی، بات نہیں سنی جاتی تو نیشنل اسمبلیوں سے مستعفی ہوا جائے یا بائیکاٹ کیا جائے پہلے مرحلے میں، اور بعد میں مستعفی ہوا جائے۔ ان کے نزدیک اس سے پھر کیاؤس آئے گا، ایک بحران آئے گا، اور پھر ہماری شاید بات سنی جائے۔ روس کی، امریکہ کا ذکر بھی کیا اور دیگر باتوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوائلسٹ ہیں انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ پیغام ان کا تب ہی سچا کھرا آتا ہے جب علیمہ بی بی ان سے ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، اور پھر ان کی عدم موجودگی میں جو لوگ مل کے آتے تھے وہ پھر آبویسلی اپنے حساب سے پیغام دیتے تھے۔ یہاں صورتحال مجھے سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتے ہوئے معاملات دکھائی دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی برہمی دکھائی دیتی ہے۔ علی امین گنڈا پور اگر کبھی دوبارہ ان سے ملنے چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ میرا کام تھا صحافی کے طور پر آپ کو خبر دینا، اس کے اوپر رائے آپ کا اپنا حق ہے، مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کہ خبر مجھے کہاں سے ملی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔